السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اس دینی اور بامقصد مجلس کے صدر محترم ہمارے بزرگ جناب الحاج محمد صابر صاحب حفظہ اللہ، جمعیت اہل حدیث دھولیے کے امیر محترم اور دیگر ذمہ داران، علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، عنوان ہے عقیدہ توحید کے اثرات انسانی زندگی پر۔ عقیدہ توحید جس کے بارے میں بار بار بتکرار آپ سنتے ہیں، دہراتے ہیں کہ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا کیا، اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کی تقسیم کا بنیادی فیصلہ ہوگا کہ جو توحید والا ہے وہ جنت میں، جو نہیں مانتا وہ جہنم میں۔ اسی کے لیے، اسی کی دعوت دینے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھیجا گیا، کتابوں کو اتارا گیا۔ انبیاء کرام کی دعوت کا آغاز توحید سے ہوتا تھا، ان کی دعوت کا مرکز، خلاصہ توحید ہی ہوتی تھی۔ یہ توحید ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کنجی کہا، جنت کی قیمت کہا، ثمن الجنہ۔ لا الہ الا اللہ جس کو ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور ان میں موجود اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں، اللہ ان سب کے اوپر ہے، جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ وزندار، اگر ان سب کو ایک پلڑے میں رکھا جائے ترازو کے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے العروۃ الوثقی کہا، مضبوط کڑا اور دستہ۔ اسے کلمۃ التقویٰ کہا، اسے کلمۃ الاخلاص کہا گیا، اسے کلمہ شہادت کہا گیا۔ اس طرح اس کے کئی نام، اس کی کئی فضیلتیں بتاتے ہیں۔ یہ توحید اتنی فضیلت والی، یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کی بنیاد اور جڑ یہی توحید ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام اصلاح کرتے تھے اسی توحید سے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے تو یہیں سے آغاز ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کوئی معروف نہیں ہے توحید سے، اور توحید کی ضد جو شرک ہے اس سے بڑھ کر کوئی منکر اور برائی نہیں ہے جس سے روکنا چاہیے۔ یہ توحید اتنی عظمت اور فضیلت والی ہے، لہٰذا صرف ایک بات اگر یہاں رکھی جائے کہ اس توحید کے بغیر آدمی جنت میں جا نہیں سکتا، جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ اور تو اور اس کے اور بھی نقصانات کہ رسول کی شفاعت میدان محشر میں توحید کی بنیاد پر ہی ملے گی۔ توحید نہ ہو تو سارے اعمال ایک آدمی زندگی بھر تسبیحات، تہجد پڑھتا رہے، سب بیکار۔ جب اتنی اہمیت کی چیز ہے، یہ بھی سنا آپ نے کہ اللہ کے رسول سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی شرک کرے تو سارے عمل برباد۔ تو ایک انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تعلیم و تعلم کے اعتبار سے ترجیح دینی چاہیے کہ ہم کچھ سیکھیں یا نہ سیکھیں، دنیا داری سیکھیں یا نہ سیکھیں، لیکن توحید کے سیکھے بغیر ہمارے لیے چارہ کار نہیں ہے۔ ہماری خواتین ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہم ہوں، یہ سیکھنا لازم ہے۔ وہ قبر میں اور میدان محشر میں قرآن و حدیث کی دلیل ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا توحید کسے کہتے ہیں، اس لیے میں نے شرک کیا، میرے باپ دادا نے کیا اس لیے میں نے شرک کیا۔ اس جواب سے کوئی بچ نہیں پائے گا، قرآن و حدیث میں دلیلیں موجود ہیں۔ توحید اتنی عظیم ہے تو یہ کسے کہتے ہیں؟
اس کا مختصر تعارف یا تعریف میں اپنے الفاظ میں کروں کہ اللہ کو اس کی ربوبیت میں، یعنی رب ہونے کی حیثیت سے اللہ جو جو کام کرتا ہے، پیدا کرنا، زندگی دینا، موت دینا، بیماری دینا، شفا دینا، کائنات کا نظام چلانا، بارش برسانا، روزی دینا، خوشی اور غم دینا، اولاد دینا، یہ سارے کام اللہ کے ہیں۔ کل یوم ہو فی شان، عزت و ذلت بھی وہی دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، حکومت چھین لیتا ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے۔ یہ ماننا کہ یہ جو جو کام اللہ کرتا ہے ویسا کام کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا، 1% کا لاکھواں حصہ بھی کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اگر اللہ اولاد دیتا ہے تو کوئی نبی، پیر، ولی، بلکہ فرشتے اور کوئی بھی مخلوق اولاد نہیں دے سکتی۔ کوئی مان لے تو ربوبیت میں شرک کر رہا ہے۔ اللہ بارش برساتا ہے، کوئی یہ کہے کہ فلاں بھی بارش برساتا ہے، شرک کر رہا ہے، توحید اس کی گئی۔ اللہ کی ربوبیت میں اس کو اکیلا ماننا، الوہیت میں یعنی ہم جو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، عبادتیں بہت سی ہیں، سجدہ، رکوع، نماز میں جتنے کام ہیں سب عبادت ہے، حج میں جتنے کام ہیں سب عبادت ہے، روزہ، طواف، نظر و نیاز، اللہ پر توکل کرنا، اللہ سے محبت جس میں تعظیم ہو ایسی محبت، خوف جس میں نفع اور نقصان کا، خوف سر جس کو کہتے ہیں، نفع نقصان کا عقیدہ ہو، وہ فطری خوف نہیں کہ سانپ سے ڈر گیا، بچھو سے ڈر گیا، عبادت والا خوف، عبادت والی محبت، رجا، امید، توکل، جو دل کے اعمال ہیں، یہ سب عبادات کے کاموں میں شامل ہے۔ ساری عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ کسی ایک عبادت کو ایک مکھی بھی اگر غیر اللہ کے نام پہ چڑھائی تو شرک ہو گیا، بغیر توبہ کے مر گئے تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی دلیلوں کی روشنی میں الوہیت کے کام صرف اللہ کے لیے۔ اللہ کے جو اچھے اچھے نام قرآن و حدیث میں ہے، اسماء حسنہ، صفات علیہ، جو صفت اللہ کی ہے، اس معنی میں اگر کسی مخلوق کو مانا کہ جیسے عالم الغیب اللہ ہے ویسا کوئی مخلوق کو مان لیا، جو نور اللہ کا ہے، یہ کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت کے لوگ وہی نور سے نکلے ہوئے ہیں، کوئی یہ کہے کہ فلاں اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، کوئی یہ کہے کہ حضرت علی کے اندر اللہ آ گیا، کوئی یہ کہے کہ جس طرح اللہ سنتا ہے ہر آواز کو، چونٹی کی چال کو، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو، ہر آہٹ کو، ہر کھٹک کو، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو، جیسے اللہ سنتا ہے ویسا کوئی اور سنتا ہے، تو وہ اللہ کے اسماء و صفات میں دوسروں کو شریک کر رہا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کسی مردے کو زندہ کر دیے، کوئی یہ کہے کہ وہ لوح محفوظ میں تقدیر تبدیل کر دیے، کوئی یہ کہے کہ وہ روزی دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، کائنات کا نظام چلاتے ہیں، کتب، ابدال اور ولی اور غوث ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن کے کائنات کا نظام سنبھالتے ہیں، وہ مشرک ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اس کائنات میں اللہ ہی اللہ ہے، مخلوق تو آئینے کے عکس کی طرح ہیں، ہم اور آپ حقیقت میں ہے نہیں، جیسا کہ وحدت الوجودی کہتے ہیں ابن عربی اور ان کے شاگرد، اور جس کی تائید کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار اور بہت سارے دوسرے لوگ، کہ ہر چیز میں اللہ ہی اللہ ہے، یہاں تک کہ ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے وہ بھی اللہ ہے، فرعون میں بھی اللہ تھا، نمرود میں بھی، کتے بلی میں بھی نعوذ باللہ اللہ ہے، یہ ان کی کتابوں میں درج ہے۔ یہ سارے کے سارے توحید کو تباہ کر کے شرک میں پڑ گئے، کفر میں پڑ گئے۔ اللہ کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں ایک اکیلا ماننا، لا شریک ماننا، یہ ہے توحید۔ اس کو دوسرے آسان الفاظ میں، جامع انداز میں بعض علماء نے لکھا کہ اللہ کو اس کے حقوق اور اس کے خصوصیات میں، دھیان رکھیے، بچوں کو بھی یاد کرائیے، اللہ کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں، اور اللہ کی جو خصوصیات و خوبیاں ہیں ان خصوصیات میں اللہ کو ایک ماننا۔ جو حق اللہ کا ہے، جو کام اللہ کا ہے، جو خصوصیت اللہ کی ہے، وہ کسی اور کی ہے ہی نہیں، یہ توحید ہے۔ ایسا ماننا، اس پر قائم رہنا۔ اس توحید کو ماننے کے جو فضائل ہیں، اس کے فوائد ہیں، اجر و ثواب ہے، وہ میں نے ہلکا پھلکا اشارہ کیا۔ ہمارے لیے میں نے جو تعریف بیان کی وہ اس لیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ توحید، دنیا مسلمانوں میں کوئی فرقہ، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو یہ بولے کہ میں شرک کرتا ہوں۔ شرک کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں شرک نہیں کرتا ہوں، شرک کرتے ہیں کہتے ہیں شرک کو سب سے بڑا گناہ مانتے ہیں۔ سب سے بڑا گناہ شرک کو سب مانتے ہیں، لیکن شرک کر رہے ہیں یہ وہ نہیں قبول کرتے، اور اپنے علم اور جانکاری کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ دین پر عمل کر رہے ہیں۔ کفار مکہ بھی کہتے تھے اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے کہ ہم ان بتوں کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں،
ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت و پرستش محض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرے. تو مقصود بھی ذات اللہ ہے، یہ تو ذریعہ ہے. ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بہت کمزور اور دور ہیں اللہ سے، اللہ ہماری دعا نہیں قبول کرے گا. یہ بہت نیک لوگ ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ دعا کریں گے تو اللہ قبول کر لے گا. لہٰذا ہم اپنی حاجات و مشکلات کے لیے اپنے اور اللہ کے درمیان ان کو واسطہ بنا رہے ہیں. یہ ان کا فلسفہ تھا اور یہی ان کا شرک تھا. اسی عقیدے کی بنیاد پر اللہ نے ان کو مشرکین کہا. ہم کہتے ہیں مشرکین مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کہا، قتال کیا، دعوت دی، دشمنی ہوئی، جنگیں ہوئی. اور وہی فلسفہ مسلمانوں کا ایک طبقہ آج کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ مانتے ہیں. جو کفار مکہ کا عقیدہ تھا وہ بھی یہی استعمال کیا اور کہتے ہیں ہم نے شرک کہاں کیا، ہم ان کو اللہ نہیں مانتے. اب ایک طرف بات کرتے ہیں کہ واسطہ وسیلہ اللہ نہیں مانتے، دوسری طرف اپنے بزرگوں باباؤں کے بارے میں ایسے واقعات بیان کرتے ہیں کہ وہ عالم الغیب تھے. فضائل اعمال میں ایک بزرگ نے کہا کل میں یہاں مر جاؤں گا، دوسرے دن مر گئے. قرآن کہتا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کل کیا کمائے گا، کہاں مرے گا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھیے، جن کو حدیث میں غیب کی کنجیاں کہا گیا. فضائل اعمال کے بزرگ وہ جانتے ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں جانتے. ان کے ماننے والوں کو آپ بولیے، وہ قرآن کے ماننے کا دعویٰ کریں گے لیکن اس واقعے کو غلط نہیں بولیں گے اکثریت الا ماشاء اللہ. ہمارے یہاں ایک مفتی صاحب آئے ناندیڑ میں، ان سے کسی بچے نے پوچھا کہ ہمارے یہاں کے مفتی کہتے ہیں کہ ہندو جس بت کی پوجا کرتا ہے، مورتی کی پوجا کرتا ہے، اس میں بھی اللہ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ ساری لمبی تفصیل چھوڑی، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ صحیح ہے. تو پھر یہ اختلاف ہمارے عقائد اور مذاہب کا کیا ہوا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر حلول، اتحاد، وحدت الوجود کا عقیدہ اگر مان لیا جائے تو دنیا میں شرک ہی نہیں ہوگا، ہے ہی نہیں شرک. اور جو کر رہا ہے سب توحید ہی توحید ہے، کیونکہ سب جو جس کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پیڑ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جانور کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی کر رہا ہے، مظاہر قدرت کی کر رہا ہے، کوئی کسی انسان کی، کسی دیوی دیوتا کی، کسی جن شیطان کی پوجا کر رہا ہے، سب اللہ ہی تو ہے نا. تو غلط کیا ہوا؟ اور صوفیوں نے لکھ مارا کتابوں میں کہ انبیاء کرام بلا وجہ کا تشدد برتتے تھے. فرعون نے جب کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں تو غلط تھوڑی تھا، یہ جاہل کہہ رہے ہیں. میں اشارہ اس بات کی طرف کہہ رہا ہوں کہ جو سب سے بڑی گمراہی ہے شرک، اس کو دنیا کے لوگ مانتے نہیں ہیں اور ہمارے ہاں لوگ بولنے سے روکتے ہیں. ابھی حافظ عبدالتواب صاحب بیان کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے، نبی کے عمل پر اعتراض ہوتا ہے. میں نے بھی بعض دروس میں ذکر کیا، کچھ دنوں پہلے شیخ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ کے ایک کتاب سے ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، اس میں توجہ نہیں دی تھی انہوں نے. جس نقطے کو واضح کیا، ظاہر کیا، وہ آج کے ماحول میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ میں جب دعوت کا کام کیا، توحید پیش کی اور ان کے شرک کا رد کیا، تو صرف یہ نہیں کہا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، صرف یہ باتیں نہیں کہی. یہ وہ اگر یہ کہتے، محمد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے رسول اللہ مکہ والوں سے یہ کہتے کہ شرک عظیم ظلم ہے، بڑا گناہ ہے، معاف نہیں ہوتا، تو ان کو زیادہ اعتراض اور شکایت نہیں ہوتی. محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ کہا کہ تم جو عمل کر رہے ہو اپنے بتوں کے ساتھ واسطہ وسیلہ لگا کر، ان کو سفارشی مان کر، یہ شرک ہے، تم مشرک ہو. مشرک کو مشرک کہا، شرک کو شرک کہا، تمہارے یہ اعمال شرک ہے. اب ہمارے ہاں لوگ دعوت کی دانش مندی اسے قرار دیتے ہیں کہ آپ سارے لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رہیں اور شرک کو شرک نہ کہیں تاکہ اختلاف نہ ہو. حکومت قائم کرنی ہے، فضائل پہ عمل کرنا ہے. مسلمانوں کے حالات سنگین ہیں. میں ہر جگہ یہ بولتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات سنگین اسی لیے ہیں کہ دعوت صحیح نہیں دے رہے ہیں، شرک کے توحید کی بجائے شرک کو اختیار کیا اور اس پر خاموش ہے. ابھی آپ نے سنا کہ جب آپ برائی سے روکو گے نہیں، شرک کو شرک بولو گے نہیں، تو اللہ کا عذاب بلا رہے ہو، آپ دعوت دے رہے ہو، دعائیں قبول نہیں ہوگی. اللہ کے رسول کی حدیثیں کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، سورہ انفال کی آیت. اس فتنے سے، اس عذاب سے تم ڈرتے رہو کہ جب وہ آئے گا تو صرف ان لوگوں کو نہیں پکڑے گا جو گنہگار ہیں، ان لوگوں کو بھی پکڑے گا جو نیک اور اچھے ہیں. کشتی میں سوراخ ہوگا اور جب وہ ڈوبے گی تو صرف سوراخ کرنے والے نہیں ڈوبیں گے، جنہوں نے سوراخ نہیں کیا اور سوراخ کرنے والوں کو نہیں روکا وہ بھی ڈوبیں گے.
تمہیداً میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی کیا اہمیت ہے توحید کی، اور اس کے فضائل، اس کے فوائد کیا کیا ہیں۔ شرک کی اتنی برائی ہے اور لوگ اس سلسلے میں کتنے غافل ہیں۔ میں یہاں عرض کروں گا، مجھے لگتا ہے یہاں مکتب جو چلتا ہے یقیناً پڑھایا جاتا ہوگا، نہیں پڑھایا جاتا تو توحید کی تعریف، شرک کی تعریف، توحید کی قسمیں، شرک کی قسمیں، توحید کی تقاضے، توحید کی شرطیں بچے کو نوکے زبان پہ یاد کروائیے۔ ہمارے یہاں لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑے ہوئے، توحید معلوم ہی نہیں۔ جہاں سے میں اکثر کہتا ہوں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت کی شروعات ہوتی تھی، ہمارے یہاں لوگ بوڑھے ہو کے وہ نہیں سیکھتے، ساری باتیں کرتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے، کھانے کے آداب، یہ سونے کے آداب، یہ فلاں کے آداب، سب اچھی بات ہے، لیکن اس کا نمبر بہت بعد میں آئے گا۔ ابھی آپ نے طریقہ اصلاح میں سنا کہ سب سے پہلے توحید سکھائی جائے گی، اور اس سے کبھی منہ نہیں موڑا جائے گا۔ اس کے سلسلے میں کبھی کوتاہی، مداہنت اور تفریط نہیں برتی جا سکتی۔ صحابہ کرام اتنے اعلیٰ ایمان کے ہونے کے باوجود اللہ کے رسول اللہ ہر جمعہ میں کل محدثۃ بدعہ و کل بدعۃ ضلالہ پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسے الفاظ بھی پیش سامنے آ گئے، کلمات بھی، جس میں شرک کی خوب بو ہے، صحابہ میں فوراً رد کیا، اس کی اصلاح کی۔ اس کی اہمیت جانیں۔ اب یہ اہمیت کیوں ہے؟ یہ جو مجھے عنوان دیا گیا، یہ عنوان یہ نہیں ہے، عنوان یہ ہے کہ اس عقیدے کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اس عنوان کی اہمیت اس تناظر میں بھی سمجھیے کہ ہمارے یہاں آج کل بعض جدیدیت کے مارے نوجوان یورپ اور امریکہ سے متاثر ہو کر جو علماء کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو پرانے زمانے کی بات کرتے ہیں، ذرا نیا فیشن چل رہا ہے، تو نئے ڈھنگ سے دین کی بات ہونی چاہیے، نئے ڈھنگ کے ساتھ ساتھ نئی بات ہونی چاہیے۔ ایسی باتیں جہاں پرندہ پر نہ مارے، چرندہ چر نہ مارے۔ ایک مزاج ہے، پرانے زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ قرآن حدیث کی وہی باتیں جو علماء پیش کر رہے ہیں محدثین، اس کے بارے میں، اس کے مقابلے میں پبلک ذرا کچھ الگ مزیدار، چٹخارے دار چیزیں چاہتی ہے، تو نئی نئی حدیثیں اور واقعات بنا کے لوگ بیان کرتے تھے۔ واعظین کی ایک حدیث کی پوری قسم ہے جس پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ یہ موضوعات ہے، من گھڑت ہے۔ لوگوں نے پبلک کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا عالم بنانے کے لیے، نئی نئی بات پیش کرنے کے لیے حدیثیں گڑھلی بنا لی، واقعات بنا لیے۔ آج بھی چلتے ہیں سب ایسی قصے کہانیوں پہ، دین کی تبلیغ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ اس کا بیس توحید ہے، اس کے اثرات زندگی پہ۔ تو میں نے کہا کہ جو آج نوجوانوں کے یہاں ایک مزاج ہے، جب آپ توحید کی بات کرتے ہیں، علماء پیش کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو ہمارے یہاں ایک طبقہ نہ صرف نوجوانوں کا بلکہ ان کے پیچھے جو دینی فکر ہے، ان کا منہج ہے، بگڑا ہوا منہج، تحریکی مزاج، وہ یہ کہتا ہے کہ ارے دیکھو یہ علماء کرام دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے۔ یہ وہی بات کر رہے ہیں، غزہ میں مسلمانوں کی بستی کو کھنڈر بنا دیا گیا، شام کو تہس نہس کر دیا گیا، البانیہ میں کیا ہوا، پھر کیا کہتے ہیں بوسنیا چیچنیا میں کیا ہوا ماضی میں، ہندوستان کے گجرات میں کیا ہوا، آج کیا ہو رہا ہے، کہیں بلڈوزر چل رہے ہیں، کہیں گرفتاری ہو رہی ہے، کہیں مسلمانوں کے خلاف قوانین بن رہے ہیں، مسلمانوں میں انتشار ہے، جھگڑے ہیں، دشمنوں کا تسلط ہے، سازشیں ہیں، ہمارے خلاف کتنی تیاریاں ہیں۔ ابھی آپ سن رہے ہندوستان میں نفرت کتنی پھیلائی گئی۔ کل کی خبر بتا رہے ہیں کہ وہ وہاں ان کے بہار میں ایک اجلاس میں جو بی جے پی کا تھا، اس میں کسی انہی کے مذہب کی خاتون نے ایک بھجن گایا۔ اس بھجن سے بھی ہمیں اگرچہ اتفاق نہیں ہے، لیکن اس میں جب وہ ان کے سامنے پڑھنے لگے اور ایشور اللہ تیرا نام یہ کہا تو وہاں ہنگامہ مچ گیا، اس سے معافی منگوائی۔ اللہ کا نام کیسے آ گیا؟ اتنی نفرت اللہ اور اللہ کے ماننے والوں سے۔ مسجدیں کھودی جا رہی ہیں، قبرستانوں پہ نظریں ہیں، مدرسے بند کیے جانا چاہتے ہیں، اور ہم بے فکر ہیں۔ تو اس پہ کچھ لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور مولوی صاحب جو ہے توحید کی بات کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب وہی سنت اور بدعت کا مسئلہ چھیڑتے ہیں اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ علماء جو ہیں یہ طہارت کے مسائل ہی بیان کرتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں سن رہے ہیں اس لیے ان کا جملہ میں نقل نہیں کرتا۔ معتزلہ کا جملہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ طہارت اور صفائی والے مسائل کے علماء ہیں۔ اس طرح کے غلیظ جملے میں نے وہ نقل نہیں کیا، میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو ان کے کہنے کے مطابق جو ایک انسان کے دماغ میں آتا ہے نئی نسل کے، کہ آج کے زمانے میں مسلمانوں کی اصلاح اور مسائل کے حل کے لیے کچھ نئے مسائل پر گفتگو ہونی چاہیے، نئی باتیں ہونی چاہیے۔ اس تناظر میں یہ جو عنوان ہے آج کا
کہ عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں سمجھایا بھی نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ ہمارے ہندوستان کی جو دینی جماعتیں ہیں، ہندوستان کا دینی ماحول ہے، حیرت کی بات ہے کہ دین کا کام کرتے ہیں، لیکن دین کی اس بنیاد سے اتنی مجرمانہ غفلت ہے، میں اسے مجرمانہ غفلت کہہ رہا ہوں۔ ارے بڈھے لوگوں سے پوچھ لیجئے، توحید کی شرطیں نہیں بیان کر پائیں گے، دوسروں کی بات چھوڑیے، بہت سے اہل حدیث نہیں بیان کر پائیں گے۔ کن شرطوں کی بنیاد پہ آپ کا لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگا نہیں معلوم ہے بہت سے لوگوں کو، اور کوشش بھی نہیں ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کو میں کئی پہلو سے بیان کر سکتا ہوں۔ تمہیدی اور جامع انداز میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ توحید کے اثرات انسانی زندگی پر کیا پڑتے ہیں۔ ایک انسان کو جیسا انسان بننا چاہیے، ایک انسان کے تعلق سے اللہ کا جو حکم ہے کہ ایسا کرو اور ایسا مت کرو، اس اعتبار سے بندہ مومن کو یا ایک کامیاب انسان کو، جنت پانے والے اور جہنم سے بچنے والے انسان کو جیسا بننا چاہیے، وہ بغیر توحید کے بن ہی نہیں سکتا، وہ بغیر توحید کے بن نہیں سکتا۔ ایک اور پہلو سے ایک جملہ بولوں کہ جس کی توحید جتنی اچھی ہوگی وہ انسان اتنا صحیح بہترین انسان ہوگا، جس کی توحید کامل ہوگی وہ انسان کامل ہوگا، جس کی توحید میں کمی ہوگی اس کی انسانیت میں کمی ہوگی۔ آج کل کچھ ایک فلسفہ چلا ہے یورپ اور امریکہ سے، اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے جو ازم نئے نئے مذاہب بنائے گئے جدید دور میں، اس میں ایک مذہب ہے مانوتا، انسانیت، ہیومینٹی، کہ بھائی مذہب سے اٹھ کر ہمارے جیسے، میں نے جملہ نقل کر رہا ہوں سیکریٹری صاحب کی، میں نے سنا تھا، مجھے بہت اس دن سے عجیب لگا۔ ہاں، جماعت اسلامی کے ناظم اعلیٰ کہتے، اسٹیج سے کہا میں اہل حدیث ہوں، لیکن ہم جس جماعت اور پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہوں مسلک سے اوپر اٹھ کے، تو مذہب سے بھی اوپر اٹھ جائیے، ذرا بڑا اتحاد ہو جائے گا۔ ہاں، اللہ کہہ رہا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرَةً وَمِنْهَاجًا، ہر امت کے لیے ہم نے شریعت اور منہج مقرر کیا۔ آپ کہہ رہے ہو منہج سے اوپر اٹھ کے، دین سے اوپر اٹھ کے آپ دین کا کام کریں گے، یورپ اور امریکہ کے طریقے پہ کام کریں گے؟ تو انہوں نے توحید اور دعوت کو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ یہ جو فیشن کے طور پہ ایک جملہ بولتے ہیں نا کہ نہ یہ مذہب اور نہ وہ مذہب، انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے۔ اچھا، میں تو یہاں سوال آپ کیجئے، غور کیجئے کہ انسانیت کہاں سے آئے گی؟ انسانیت کہاں سے سیکھے گا؟ چلو ٹھیک ہے، آپ ہندو، بدھ، اسلام، بدھ مت، ہندوازم، کوئی مذہب مت مانو، تو میرا سوال ہے کہ اگر کوئی مذہب نہیں مانتے ہوئے، اگر آپ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، اگر آپ انسان بننا چاہتے ہیں تو انسان ہونے کے اصول، ضابطے، اچھے اخلاق، اچھا انسان بننے کا طریقہ کہاں سے آئے گا؟ کون بتائے گا؟ کہاں سے سیکھیں گے؟ آپ کے دماغ سے؟ آپ کا دماغ سارے مذاہب کی اور اعلیٰ ترین انبیاء، صالحین، ریفارمرز، مصلحین کے جیسے زیادہ بہتر دماغ ہے، تجربہ ہے، علم ہے؟ ایک دم بکواس بات ہے یہ، اور میں یہ اپنے عنوان کے تحت یہ دعویٰ کر رہا ہوں، علی وجہ البصیرہ، دلائل کے ساتھ یہ مانتا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں کہ انسانیت توحید سے پھوٹتی ہے۔ جو توحید والا ہوگا وہی انسانیت والا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توحید کو انسانیت کا جوہر خاص، انسانیت کی تشکیل کی بنیاد بنایا ہے۔ لہذا اچھا انسان بننا ہے، آپ اپنے سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، بچے کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، نوٹ کیجئے یہ باتیں، آخر میں شاید میں بھول جاؤں، یہ آخر میں بولنے والی بات ہے۔ بچے کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنی بیوی کو کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں کالج بھی چلی جائیں تو کبھی ارتداد کا شکار نہ ہو، غیر مسلم کے فریب میں پھندے میں آ کر اپنے ایمان کی قیمت کو، سرمایہ کو نہ بیچے، حضرت سمیہ کی طرح جان دے دے لیکن ایمان نہ دے۔ کہاں سے یہ جذبہ آئے گا؟ عقیدہ توحید کو سیکھنے سکھانے سے، اس کی اہمیت ہی نہیں بتا کہ اس کے جوہر اور تعلیم کو دل و دماغ میں بٹھانے کی وجہ سے انسانی زندگی پر یہ اثر پڑتا ہے کہ ایک مومن استقلال اور استقامت والا ہوگا جب توحید اس کے دل میں ہوگی۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ اسے خرید سکتی ہے، نہ دبا سکتی ہے، نہ جھکا سکتی ہے۔ وہ ٹوٹ جائے گا، جھکے گا نہیں، ٹوٹ جائے گا، بکے گا نہیں،
ایسا ثبوت صحابہ اور سلف میں آپ کو بے شمار ملے گا. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تو سب سے اعلیٰ تھے ہی. تو توحید بنیادی دعویٰ میں یہ کر رہا ہوں کہ توحید جب ہوگی تو یہ انسان کو سب سے اعلیٰ سب سے بہتر انسان بنائے گی. جس کی توحید جتنی مضبوط ہوگی، پھر سے نوٹ کیجئے، یہ جس کی توحید جتنی مضبوط ہوگی وہ اتنا اچھا انسان ہوگا، وہ اتنا متقی پرہیزگار ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان بنیں، آپ کا بچہ اچھا بچہ اور اس کا مستقبل روشن بنے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، تو سب سے زیادہ اس بات پر زور دیجئے کہ توحید گھوم پھر کر اس کو بتاتے رہیے، دہراتے رہیے، پڑھاتے رہیے، سمجھاتے رہیے. اس سلسلے میں کہیں کوئی کوتاہی آ جائے، کہیں غلطی آ جائے، فوراً اصلاح کیجیے. اب یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ ایک انسان اچھا انسان توحید سے بنے گا، کامل انسان کامل توحید کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. ایک آدمی کے پاس اگر توحید نہیں ہے وہ کافر ہے. بلکہ جملہ یہاں مجھے یہ کہنا چاہیے، ایک جملہ یہ بھی کہنا چاہیے کہ اگر آپ کی زندگی توحید سے خالی ہے تو آپ کی زندگی ہی نہیں ہے، مردہ ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے کافروں کو، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، ان کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے. اولئک کالانعام بل ھم اضل، ایک جگہ کہا کہ یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. دوسرا ترجمہ کریں، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. کیوں گئے گزرے ہیں؟ سورہ محمد میں کہا کہ والذین کفروا یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم. کافر جو ہیں وہ جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. کفار مکہ دوڑتے دھوپتے نظر آ رہے ہیں، بڑے بڑے دورے کر رہے ہیں، بڑی بڑی منسٹری پہ ہیں، ہم فریفتہ ہو جاتے ہیں، چمک دمک ہے، گلیمر ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر وہ کافر ہیں، ہم ان سے متاثر ہو رہے ہیں ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھ کر، فلموں میں دیکھ کر، بڑے بڑے اسٹیج پر دیکھ کر، دولت دیکھ کر، وہ دنیا کا ایک نمبر کا اور ایک نمبر سے آگے کا امیر ہو گیا. لیکن اگر وہ کافر ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کھا پی رہا ہے نا، جو زندگی گزار رہا ہے تو ویسے ہی کھا پی رہا ہے جیسے جانور. والذین کفروا یاکلون کما تاکل الانعام، ویسے ہی کھا پی رہے ہیں جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں. اور جانوروں کا تو معاملہ یہ ہوگا کہ مر گئے، ختم ہو گئے، اللہ کے یہاں کوئی عذاب پکڑ نہیں ہے. لیکن ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ نے آگے کہا والنار مثوی لہم. جانوروں کی طرح کھا پی تو رہے ہیں مست، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، انتہائی بھیانک عذاب والی جگہ. لہذا توحید سے جو آری ہے وہ کافروں کی طرح ہے. کافر ہو گیا، توحید نہیں ہے تو. اور جو کافر ہے وہ جانوروں کی طرح ہے، اس کی زندگی انسانی زندگی ہے ہی نہیں، مردہ ہے. جسم زندہ ہے، کھا پی رہا ہے جانوروں کی طرح، لیکن اس کی روح مردہ ہے. توحید کے بغیر زندگی نہیں ہے. اب اس کے فوائد کی طرف آئیں کہ کیا اثرات. قرآن کی ایک جامع آیت میں جو باتیں اور دعوے کیا ابھی تک کہ انسانی زندگی یا انسان بنے گا توحید کی بنیاد پر، زندگی ہوگی توحید سے. اس کی دلیلوں کے طور پر چند مثالیں، قرآن حدیث کی ایک دو دلیلیں اور کچھ نمونے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. یہ موضوع تو ایسا ہے کہ آپ بات کرتے رہیں. توحید اللہ کی کلمات بھی اس میں آتے ہیں. ہاں کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان ينفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ کلمات رب کیا ہے ولو جئنا بمثلہ مددا. سمندر روشنائی بن جائے اور درخت قلم بن جائیں، سب اللہ کی کلمات، خوبیاں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، یہ سب ختم ہو جائے گا. سورہ لقمان میں ہے کہ 7 مرتبہ ختم ہو جائیں گے 7 سمندر، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اور میرے بھائیو، توحید سے زیادہ لذیذ اللہ رب العالمین کی صفات، اس کی معرفت، اس سے انس اور تقرب سے زیادہ لذت والی نعمت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. میں اکثر وہ قول پیش کرتا ہوں اس لیے کہ ہمارے یہاں اس سلسلے میں کوتاہی اور غفلت پائی جاتی ہے. کہ بعض سلف کہتے ہیں کہ دنیا کے مساکین ہیں وہ لوگ جو دنیا میں آئے اور دنیا کی سب سے لذیذ چیز کو چکے بغیر چلے گئے. پوچھا سب سے لذیذ نعمت کیا ہے؟ کہا معرفت اللہ والانس بہ والتقرب الیہ. اللہ کی معرفت، اس سے انسیت اور اس سے قربت حاصل کرنا. کیسے؟ اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے اس کی معرفت حاصل کرنا. لوٹتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے کیسے مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی درخت پاکیزہ درخت سے. کہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس اور دوسرے صحابہ مفسرین کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ کلمہ توحید.
اس درخت کی مثال، اسے ایک درخت سے مثال دی. کون سا درخت؟ شجرۃ طیبہ. اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے جو سال میں کم سے کم 2 فصلیں دیتا ہے، اور اس کے پھل وغیرہ کی خصوصیات بتائی کہ وہ مومن کی طرح ہے، اس کا ہر جز استعمال ہوتا ہے، گٹھلی ہو، گودا ہو، چھلکا ہو، تو اس کی شاخ ہو، پتے ہوں، جڑیں ہوں، اس کے جو ہے تنے ہوں، چھالیں ہوں، سب استعمال ہوتی ہے. ایسے ایک مومن مفید ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں بیان کیا تو کہا طیب پاکیزہ درخت کی طرح، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. یہاں آگے سے پڑھنے سے پہلے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو اس کی تشریح کی کہ دیکھیے اس قرآنی تمثیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو، ایمان کو کلمہ طیبہ کو درخت سے مثال دی ہے. اور درخت بنیادی طور سے 3 چیزوں سے بنتا ہے. ایک عرق راسخ و اصل قائم و فرع عال. اس کی مضبوط جڑ. درخت کی 3 جو عناصر ہیں، کوئی جھاڑ درخت بنتا ہے تو پہلے ایک جڑ ہوتی ہے جو اس کی بنیاد ہوتی ہے، پھر اس کے شاخ تنے ہوتے ہیں، اس کے تنے ہوتے ہیں، اس پر وہ درخت کھڑا اور بلند ہوتا ہے، پھر اس کی شاخیں ہوتی ہیں جس میں پھل پھول لگتے ہیں، پتیاں لگتی ہیں. یہ 3 چیزیں درخت کا قوام ہے، بنتا ہے، عناصر ہیں. اور ایمان کے بھی علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بھی بنیادی طور سے 3 عناصر ہیں. جیسے وہاں جڑ ہے ویسے یہاں دل کا یقین ہے. تصدیق بالقلب، دل سے یقین کرنا، تصدیق کرنا. جیسے وہاں شاخ اور تنے ہیں ویسے اقرار باللسان ہے کہ آگے کا درخت کا حصہ اونچا بلند ہو رہا ہے اس کے تنے پر، تو ویسے اس کی کیا نام ہے، اپنی زبان سے اقرار کرنا ایمان میں ضروری ہے. اور جیسے اس کی شاخیں پھل پتیاں ہیں، پھر پتے اور شاخیں ہیں، پتے ہیں، وہ پھول پھل جس پہ لگتے ہیں، تو وہ اعمال کی طرح ہیں. ان 3 چیزوں سے درخت بنتا ہے، ایسے ہی 3 چیزوں سے ایمان تشکیل پاتا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ ایسے ہی ایمان تصدیق بالقلب، قول زبان کے قلب کے تصدیق، زبان کے اقرار اور بدن کے عمل کے ذریعے سے تشکیل پاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو درخت ہے کلمہ طیبہ پاکیزہ درخت کی طرح، اصلھا ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے، راسخ ہے، جمی ہوئی ہے. وفرعھا فی السماء، اور اس کی فرع، شاخ آسمان میں بلند ہے، اونچی ہے. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ اپنا پھل ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے دیتا رہتا ہے. جس طریقے سے درخت کھجور شجرہ طیبہ بار بار پھل دیتا ہے، لوگوں کو فیض اور فائدہ پہنچاتا ہے، ایسے اگر آپ کلمہ طیبہ کو اختیار کریں گے تو یہ مسلسل آپ کو پھل دے گا، آپ کو فائدہ دے گا، آپ کی زندگی پر بہترین اثرات ڈالے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی، وَيَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. غور کیجئے، یہ مثال دے کے اللہ بیان کر رہا ہے، اب اس پر غور کرتے رہیے. یہ ایک مثال، اس کو ہم اپنے عنوان کے تحت میں اگر غور کریں تو پوری کتاب تیار ہو جائے گی کہ توحید کے، کلمہ طیبہ کے کیا کیا فائدے ہیں. اس کے بالمقابل کلمہ خبیثہ، کفر اور شرک والے کو شجرہ خبیثہ سے مثال دی کہ اس کی جڑوں کو قرار بھی نہیں رہتا. کوئی چھوٹا سا پودا اکھاڑ لو، ایسے ہی کفر اور شرک ہے، اکھاڑ لو، اس کو ثابت قدمی نہیں ہوتی. کافر تلون مزاج ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہاں ڈر گیا وہاں خوف کھا گیا، یہاں بک گیا وہاں کٹ گیا، جھک گیا. تو آگے اللہ نے کہا کہ آگے والی آیت پڑھ رہا ہوں، آگے کا اصل ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قول ثابت لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدمی عطا کرتا ہے. اس کی تشریح مفسرین نے کی کہ لا الہ الا توحید کا اثر فی الدنیا، آخرت والا تو جنت ہے، وہاں استقامت ملے گی. ابھی ہم دنیا انسانی زندگی پر بحث کر رہے ہیں، تو اس میں فی الحیات دنیا والا جو جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی اس کے ذریعے سے ثابت قدمی دیتا ہے. توحید والا ثابت قدم ہوتا ہے. میں نے ابھی کہا کہ بکتا نہیں، جھکتا نہیں، دبتا نہیں، استقامت والا ہوتا ہے. صحابہ کرام کو روم کے بادشاہ نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ میں آدھی سلطنت دے دیتا ہوں، میرا دین مان لے، محمد کا دین چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا آدھی؟ پوری دولت، پوری حکومت بھی اگر تو نے دے دی، پوری حکومت، تو بھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ایک بال برابر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں. عبداللہ بن حذافہ
सूली पे चढ़ाने लगे, रोने लगे। सूली पे जब जाते जाते कहा समझे कि डर गए, कहा मेरा इनाम अब भी देने को तैयार हूँ। कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मर रहा हूँ या इनाम खो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ कि एक ही जान मिली है, अभी थोड़ी देर में मर जाऊँगा। 100 जानें होती, बाल बाल में जान होती, सब कुर्बान कर देता, ये तो एक ही जान है। कैसे लोग थे, नहीं हिले। सुमैया एक खातून है, नहीं हिली। ये अहले हक की निशानी है, साबित कदमी, जो बार बार बदलता है ना। हज़रत हुज़ैफ़ा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद वगैरह के अक़वाल हैं, मौका नहीं है कि मैं उन तफसीलात में जाऊँ। तलव्वुन मिजाजी, यहाँ से वहाँ कूदना फुदकना, इधर कभी ये सही कभी वो सही। हम कुछ जमात वालों को देखिए, दीन का काम करते हैं, यहाँ जाते हैं तो उनके मसलक को सही कहते हैं, वहाँ जाते हैं तो उनके मसलक को दुरुस्त कहते हैं। उनको गलत कहने की हिम्मत नहीं है, हर गलत को सही बोलने की हिम्मत है। ये मुनाफ़क़त है, ये तौहीद की कमी है। ये इस बात की दलील है कि उनके दिलो दिमाग में तौहीद है ही नहीं। अगर तौहीद होती तो उसकी ज़िंदगी पर इसका असर पड़ता कि वो हक़ के मामले में साबित कदम रहते, गलत को गलत कहते। मैं ज़हर हलाहिल को कभी कह ना सका कन। सहाबा और अंबिया कराम की ज़िंदगियों में यही होता था। बहरहाल अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह कौले साबित के ज़रिए से उनको जमा देता है, दुनिया की ज़िंदगी में भी आखिरत में भी। दुनिया की ज़िंदगी में जमाने का मतलब यह है कि अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी रहमहुल्लाह कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि दुनिया में जो शहवात और शुबहात आते हैं इंसानी ज़िंदगी पर असर में, कुरान की आयत की सिर्फ इस एक तशरीह को मान लें तो पूरी ज़िंदगी इसमें आ गई कि आप पर तौहीद का असर क्या पड़ता है। कि जो भी शहवात और शुबहात, जितने भी फितने हैं हमारे दिल में, जितने भी शुबहात या फितने आते हैं, उसकी ये 2 किस्म हैं। अमल का बिगाड़ होता है तो शहवतों की वजह से, ख्वाहिश नफ्स की वजह से, और अकीदे का बिगाड़ होता है शुबहात की वजह से। तो शुबहात और शहवात के जितने फितने आते हैं, शयातीनुल इंस वल जिन, अंदर से हो या बाहर से, उन सब से बचाता है ये तौहीद का फितना। मुसलमानों की इस्लाह का जौहरी उन्सुर ये है मेरे भाई, ये कुरान कह रहा है। और ये जो तशरीह है ये अपनी तरफ से नहीं है, कुरान के अल्फाज, अल्लाह के रसूल का अमल, तशरीहात इसकी दलील है कि आप अगर इस्लाह करना चाहते हैं, किसी को दीन पर साबित कदम रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा तौहीद की मेहनत कीजिए। तो दुनिया में जो आंधियाँ चल रही हैं, मैंने अभी इशारा किया था कि हमारी बच्चियाँ मुर्तद नहीं होगी, हमारे बच्चे किसी से दबेंगे नहीं, कहीं बिकेंगे नहीं, दुनिया की चमक दमक देखकर मरूब और मुतासिर नहीं होंगे जैसा कि आज बहुत से लोग हो रहे हैं। तौहीद को मानने वाला आदमी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की अज़मत और किबरियाई का कायल होता है, वह दुनिया की चमक दमक को देखकर अकीदे के सिलसिले में मुतज़लज़ल नहीं होता, शक व शुबे का शिकार नहीं होता। वो बादशाह के दरबार में जाकर खड़ा होता है और उससे रूबरू आंखों में आंखें मिला के बात करता है, ये अल्लाह की ज़मीन है, तेरी नहीं है, आज तू बादशाह है, कल कोई और होगा। ये तो अकीदा तौहीद ये जुरत बहादुरी देती है उसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ। तो जितने भी फितने आ रहे हैं, अल्लाह कह रहा है कुरान में कि कौले साबित यानी तौहीद के ज़रिए से अल्लाह आपको बचाएगा, साबित कदम रखेगा हक़ पर। आज आंधियाँ तूफ़ान आ रहे हैं, कितने दज्जाल और कितने फरेबकार शयातीन आ रहे हैं, लोगों के अकीदे बिगाड़ रहे हैं, लोग बिक रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बातिल परस्ती को कबूल कर रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कि कोई वहदतुल वजूद बयान कर रहा है, कोई सहाबा पर तनकीद कर रहा है, कोई सही हदीसों का इनकार कर रहा है, कोई कुरान की नई नई तशरीह कर रहा है, कोई नई नई गुमराहियाँ पेश कर रहा है। हमारे नौजवान उसके पीछे आंख बंद करके भागने लगते हैं। अगर तौहीद का कवच होता तो वो हक़ पर साबित कदम रहते हैं। और आखिरत में अल्लाह साबित कदम देता है तो उसकी एक तशरीह ये की है, और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, बुखारी की हदीस में, कि आखिरत में जो ला इलाहा इल्लल्लाह दुनिया में मानता है, तौहीद को मानता है, जब कब्र के अंदर मुनकर नकीर आके 3 सवाल करेंगे, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है, तो वहाँ अल्लाह ताला उस तौहीद की बरकत से उसे सही जवाब देने में साबित कदम रखेगा। अज़ाब कब्र से वो बच जाएगा जो तौहीद वाला होगा। ये इंसानी ज़िंदगी जो बरज़खी है, वहाँ क़यामत में इसी की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल की शफ़ाअत मिलेगी अगर गुनहगार है, इसी की बुनियाद पर जन्नत मिलेगी, इसी की बुनियाद पर अल्लाह की माफ़ी मिलेगी, तौहीद की बुनियाद पर। दूसरा, तौहीद से मुताल्लिक़ ये मैंने एक बुनियादी बात कही। अब आप देखिए कि तौहीद इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला की विलायत का सबब है, ईमान और तौहीद। बदअक़ीदगी के नुकसानात के तहत मैंने ये अभी एक जगह बयान किया तलौली में, बहुत इख्तिसार से उसका ज़िक्र कर दूँ।
اس پر تفصیل سے وہاں بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کا یعنی دوستی کا ذریعہ ہے توحید. ایک آدمی اگر توحید والا ہے تو اللہ کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان والے ہیں, جو اللہ کو, رسول کو, سب کو اس کے مقام پر رکھتے ہیں. جو رسول کو مانتا ہی نہیں, جو بدعت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہی نہیں, ایمان والا ہے ہی نہیں, توحید کو سمجھا ہی نہیں ہے, شرک والا ہے, وہ اللہ کا دوست نہیں دشمن ہے. وہ کتنا بھی اپنے آپ کو اللہ والا کہے, کتنی بھی عبادت ریاضت کر رہا ہے, شرک والا ہے تو وہ اللہ کا دوست نہیں ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا, توحید والوں کا دوست ہے, ولی ہے, کارساز ہے, نگراں ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, جب اللہ کی دوستی ملتی ہے تو دنیا میں اللہ گمراہیوں سے ان کو نکال کر نور اور روشنی کی طرف لاتا ہے. بہت گمراہیاں ہیں دنیا میں, جتنے باطل مذاہب ہیں, جتنے غلط فرقے ہیں, مسلمانوں میں جو غلط مسلک ہیں, سب ظلمات ہیں. اللہ بچائے گا کیسے؟ ایمان کی بنیاد پر. آپ توحید پر محنت کیجئے, توحید اور ایمان آپ کا صحیح ہو گیا, اللہ گمراہیوں سے بچائے گا. اپنے بچوں کی حفاظت, سرکشا کوچ جس کو بولتے ہیں, کرنا ہے تو انہیں توحید سکھائیے. یہ مسلمان کا محفوظ قلعہ ہے. نوجوان سن لے جو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب غزہ کے حملے میں بھی کہتے ہیں کہ توحید اختیار کی جائے. ہاں, وہی توحید بچائے گی. موسیٰ علیہ السلام کو جس نے بچایا, کوئی اسباب نہیں تھے, بنی اسرائیل میں کوئی موقع نہیں تھا کہ مقابلے کر سکے فرعون کا, ان کو پاس کوئی ایسے وسائل نہیں تھے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے, کوئی نیٹ ورک نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے, آگ میں پوری قوم اور نمرود جلانا چاہتے تھے. آج تو ہم اکیلے ہیں بھی نہیں, بہت سارے وسائل بھی ہیں, اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مولوی صاحب توحید کی بات کا کیا تھا حضرت ابراہیم کے پاس سوائے توحید کے؟ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے. آگ ٹھنڈی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام بچے کہ نہیں بچے؟ تو آج اس پہ کہیں گے کہ ارے مولوی صاحب تو ابراہیم علیہ السلام والی بات کر رہے ہیں, کچھ انہیں نیا کچھ کرنا چاہیے تھا. وہی توحید آج بھی بچائے گی. ہمارے لیے محفوظ قلعہ وہی ہے, اس لیے کہ اس سے اللہ کی ولایت ملتی ہے. میں بہت شارٹ میں بول کے اگلے نقطے پہ جا رہا ہوں. ہاں, یہ اتنا بول کے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ سے دوستی چاہیے, اس کی رحمت چاہیے, تو اللہ کی توحید ضروری ہے. پورے بندے, پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے آج سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب, کوئی نتن یاہو ہو, کوئی ٹرمپ ہو, کوئی فلاں ہو, کوئی پریوار ہو, ہم پر مسلط نہیں ہو سکتے اگر ہم توحید والے ہیں. آزمائش آئے گی, فتنے آئیں گے, تکلیف ہو سکتی ہے, لیکن رسوائی نہیں ہوگی, تباہی و بربادی نہیں ہوگی جیسے ہو رہی ہے توحید کی بنیاد پر. دوسرے, توحید کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ اعظم اسباب الشرح انشراح الصدر, توحید انسان کے دل کے کھلنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سبب ہے. اس لیے آگے کہا لأنہ اعظم درجات التأدب مع اللہ, اس لیے کہ اللہ کے ساتھ ادب اختیار کرنے کا یہ سب سے اہم اور سب سے بڑا ستون ہے, سبب, ذریعہ ہے. آپ اللہ کی تعظیم کریں گے تو کیسے؟ توحید سے. جب آپ اللہ, کوئی انسان شرک کرتا ہے تو اللہ کی بے عزتی اور توہین کرتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ اپنے ابا کو بول کے بولیں گے یہ میرے ابا نہیں ہے, فلاں میرے ابا ہیں, یا ابا یہ بھی ابا ہیں اور وہ بھی ابا ہے, پڑوسی کے کسی انسان کو بولیں تو آپ ابا کی بھی بے عزتی کر رہے ہو اور امی کی بھی گالی دے رہے ہو. یہ چھوٹی بات ہے. ہمارے ایک استاذ کہا کرتے تھے کہ جیسے کوئی عورت ہے, ایک لفظ استعمال کرتے ہیں چھینال گالی میں, کہ شادی کسی مرد سے کرے اور کسی دوسرے مردوں کے ساتھ اپنا جسمانی تعلق قائم کرے. یہ اگرچہ بہت بری مثال لگ رہی ہے لیکن میں جان بوجھ کے دے رہا ہوں اور اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مشرک آدمی اس سے زیادہ گیا گزرا بے حیا بے غیرت ہے. اللہ کی دی ہوئی زندگی جی رہا ہے, نعمتیں کھا رہا ہے, ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی گن گا رہا ہے, کسی اور کے. مشرک سے بڑا بد کردار, بے حیا, بے غیرت کون ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہے, مسبہ, اور اللہ کو گالی دینا ہے کہ اللہ تو اولاد نہیں دیتا بابا سے لے لوں گا, تو دعا قبول نہیں کرتا اس سے مانگ لوں گا, تو نہیں مان رہا ہے تو جیسے فلاں سیٹ صاحب اور فیکٹری والا نہیں مانتا تو میں صابر سیٹ کو لے جاتا ہوں وسیلہ لگا کے کہ وہ دباؤ ڈالیں گے تو وہ ماننے پہ مجبور ہو جائے گا. ایسے ہی اللہ کے پاس کوئی دباؤ ڈال کے اللہ کو مجبور کر دے گا؟ کسی کی محبت کے دباؤ میں آ جائے گا اللہ؟ اللہ کو آپ دنیا کے بادشاہوں اور مالکوں کی طرح سمجھ رہے ہو, یہ اللہ کی بے عزتی ہے. تو جب ایسا کوئی کرے گا تو اللہ کی توحید ادب اختیار کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں انشراح پیدا کر دے گی. یہ جو انہوں نے نقطہ, یہ میں نے بعض کتابوں سے نکل گیا, میں نے ایک لکھا ہے کہ اسی کو جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ توحید کے ذریعے سے انسان کے ذہن و دماغ میں اس کو صحیح فکر اور نظر ملتا ہے,
اور یہ اہلیت اس کے اندر آتی ہے. اگر آپ توحید والے ہیں یا کوئی انسان توحید والا ہے تو سب سے بڑی خوبی اس آدمی میں یہ ہوگی کہ ہر چیز کے مقام کو جانے گا اور چیزوں کو اس کے مقام پر رکھے گا. اس کی تشریح کے لیے ایک کتاب چاہیے. یہ جو جملہ میں نے کہا, توحید والا انشراح صدر میں آپ کی اندرونی خوبیاں آ گئی. جیسے مثال کے طور پہ بہت سی چیزیں ہیں, آپ سوچیے اپنی زندگی میں آپ کو بڑے والے بزرگان دین بتاتے ہیں, ہمارے والدین بتاتے ہیں کہ یہ مت کرو, یہ کرو, یہ تمہارے لیے اچھا ہے. ہم مانتے بھی ہیں کہ یہ کام کرنا ہماری زندگی کے لیے اچھا ہے, جلدی سو جانا چاہیے, سنت بھی ہے, مفید بھی ہے صحت کے لیے, ہم مانتے ہیں, لیکن عمل نہیں ہو پاتا. فجر میں اٹھ جانا چاہیے, اگر فجر سے پہلے اٹھے, حفظ کیے, دعائیں پڑھے, اذکار کرے, استغفار کیے تو بہت فضیلت کی چیز ہے, معلوم ہے, نہیں ہوتا عمل, نہیں کرتے. کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو صبر کرنا چاہیے, غصہ آ جائے تو سامنے والے کو بیٹھ جانا, وضو کرنا چاہیے, معلوم ہے, سنے 50 مرتبہ. ابھی مولوی صاحب تقریر کریں گے تو لوگ کہیں گے کتنی بار سن چکے, وہی سنا رہے ہیں. لیکن جب آپ کو ہم کو غصہ آتا ہے تو ہم وہ عمل کرتے ہی نہیں ہیں. کوئی سمجھانے والا سمجھا رہا ہے, سنتے ہی نہیں ہیں. کھڑا ہوا بیٹھتا نہیں, بیٹھا ہوا لیٹتا نہیں, وضو نہیں کرتا, جو اللہ کے رسول ہم نے علاج بتایا, اعوذ باللہ پڑھے, سامنے والی کو گالی گلوچ اور جھگڑا کرنے کی بجائے اللہ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں کرتے. یہ میں نے کچھ مثالیں ایسی دی, کچھ ایسی ہیں جس کو انسان صحیح چیز سامنے آتی ہے, مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے. یہ کیفیت جو ہو گئی ہے انسان کی کہ سچی باتوں کو یا تو سچی مانتا نہیں ہے, صحیح مانتا نہیں ہے, یا سچ مانتا ہے تو قبول نہیں کرتا, عمل میں نہیں لاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ شرح صدر سے محروم ہونا. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا من یرید اللہ ان یہدیہ یجعل صدرہ من یرید اللہ ان یہدیہ یجعل صدرہ, ہاں نہیں من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, ہاں, اور جس کو ہدایت سے محروم کرنا چاہتا ہے وہ مرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا, جس کو گمراہی پر رکھنا چاہتا ہے, توفیق سے محروم رکھنا چاہتا ہے, اس کے سینے کو گھٹن والا, تنگ اور گھٹن والا بنا دیتا ہے. کأنما یصعد فی السماء, جیسے کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے. غور کیجئے اس آیت پر. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کو بھی جوڑ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الم نشرح لک صدرک, کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا. علماء نے اس کی بڑی لمبی چوڑی تشریح کی ہے, صرف سینہ شک کر کے دل کی صفائی معنی میں نہیں ہے. یعنی اچھائی کو سینہ جب شرع اللہ کھول دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سچائی اور اچھائی ہے انسان کو سمجھ میں آ جائے اور وہ اس پر مطمئن ہو کر اسے قبول کر لے, ایکسیپٹ کرے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا تو صبر کی جگہ آپ صبر کرتے تھے, بہادری کی جگہ بہادری بتاتے تھے, غصے کی جگہ غصہ ہوئے, شکر اور قناعت کی جگہ قناعت کی, جہاں جو کرنا چاہیے وہ اختیار کیا. یہ ہے شرح صدر. میں مختصر میں نے نتیجے کی بات بتائی کہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ یہاں صحیح کیا ہے اور اس کام کو کرنا چاہیے, اسے نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے شرح صدر. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, قرآن کی ایک اور آیت ہے سورہ انفال میں. اللہ جس کو جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرقان پیدا کر دے گا, یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت. اب یہاں اس تناظر میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسانی زندگی پر توحید کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص توحید اختیار کرے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ, صحیح شعور دیتا ہے. صحیح سمجھ, صحیح شعور دیتا ہے. وہ جتنی توحید والا ہوگا, توحید میں جتنا بلند ہوگا اتنا عقل مند ہوگا. نوٹ کیجئے, یہ ہوائی بات نہیں ہے, کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے. آپ بتائیے کہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عقل مند گزرا ہے, گزرے گا؟ آپ کی توحید اور ایمان سب سے اونچا, بندگی میں سب سے کامل اسی لیے تھے کہ توحید میں سب سے کامل تھے, اور آپ کی شخصیت سب سے زیادہ ذہین, سب سے زیادہ عقل مند. ہر اعتبار سے آپ کے فیصلے کوئی غیر مسلم بھی پڑھتا ہے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا کہ اس سے بہتر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. انبیاء سب سے زیادہ ذہین ہوتے تھے, سب سے بہادر, سب سے زیادہ نیکی کرنے والے, عبادت کرنے والے, دوسری خوبیوں کے ساتھ سب سے زیادہ ذہین. اس کے بالمقابل آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو بے وقوف ہوتا ہے, وہ کتنا بھی ذہین دانشور بنے, اونچی اونچی ڈگریاں لے لے. ابھی مثالیں دوں تو کون سی دوں کون سی نہ دوں. ہندوستان میں مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنی کتاب کے مقدمے میں واقعہ نقل کیا, وہ یاد آ رہا ہے. سی وینکٹ رمن بہت بڑے سائنٹسٹ گزرے تھے.
انگریزوں کے دور میں ان کو بٹھایا گیا رصد گاہ میں کہ گہن لگنے والا ہے، آپ دوربین سے دیکھ کر اس کا مشاہدہ کیجئے اور نوٹ کیجئے. تو کئی سائنٹسٹوں کو، جغرافیے کے اور فلکیات کے جاننے والوں کو بٹھایا گیا. اب یہ وینکٹ رمن جو ہیں وہ بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہیں، گہن لگنے لگا تو اٹھ کے تھوڑی تھوڑی دور قریب میں ایک گھنٹی رکھی تھی، وہ گھنٹی بجاتے پھر آگے بیٹھ جاتے، گھنٹی بجاتے پھر آگے بیٹھ جاتے. وہاں ایک انگریز افسر بیٹھا ہوا تھا، اس نے بلایا کہ یہ کیا بات ہے، آپ بار بار اٹھ کے گھنٹی کیوں بجاتے ہیں، جو کام ہے آپ وہ کر کیجئے. تو کہا یہ ایز اے سائنٹسٹ تو میں یہ کام کر رہا ہوں ریسرچ کے حساب سے جو دوربین میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں ایک ہندو ہوں اور میرا ہندو مذہب یہ کہتا ہے کہ جب کسی سورج یا چاند کو گہن لگتا ہے تو ایک راکشس جو ہے اس کو نگلنے کے لیے لپکتا ہے، سورج کو نگلنے کے لیے ایک راکشس اس کی طرف لپکتا ہے. اور جب گھنٹی بجائی جائے، ہمارے مودی جی نے بھی گھنٹی تھالی بجوائی تھی نا، تو جب گھنٹی بجائی جائے تو وہ راکشس بھاگ جاتا ہے. تو میں اپنے دھرم کے حساب سے یہ عمل کر رہا ہوں اور ڈیوٹی کے حساب سے یہ کام کر رہا ہوں. تو اس انگریز افسر کو ہنسی آئی، ہنسا اور کہا دیکھیے، وہ اس کی جو بھی ہنسی تھی وہ دیکھیے توحید کے نہ ہونے کا نتیجہ ہے. ایک آدمی سائنٹسٹ ہے، گہن کے قدرتی نظام کا خود مشاہدہ کر رہا ہے اور ایک بدعقیدگی کو اختیار کیا ہوا ہے اس لیے کہ توحید نہیں ہے. میں نے وہاں مثال دی تھی، مشرکین مکہ اپنے فلسفے کی بنیاد پر کعبہ میں ننگے طواف کرتے تھے. آج بھی کچھ لوگ ہیں ہمالیہ میں جائیے تو بولتے ہیں کہ دھیان گیان سنیاس پہ بیٹھتے ہیں تو ننگے ہو جاتے ہیں کیونکہ کپڑے میں گناہ کیا ہے، اس لیے کپڑا گناہ میں ان سے سوال کرتا ہوں، وہ کفار کا فلسفہ یہ تھا کہ ہم نے جو گناہ کیا ان کپڑوں میں کیا ہے، لہذا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اب ان کپڑوں میں نہیں کرنا. تو کپڑے تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے پہنے تھے، آپ کی جو جسم کی کھال اور چمڑی ہے، جب آپ گناہ کر رہے تھے تو لذت تو اس سے لیا آپ نے، مزہ تو وہاں لیا، تو کھال اتارو نا. یہ نہیں کرتے تو کپڑے اتارتے تھے، وہ ہمارے یہاں بھی اتارتے ہیں. آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، میں نے اس کا کئی مرتبہ ذکر کیا کہ دیکھیے بدعقیدگی جب آئی تو کیا ہوا، ایمان خراب ہوا، فلسفہ گڑا. یہ ان مشرکین کی بات ہے جین مذہب میں، ڈگمبر جو فرقہ ہے ان کے پنڈت جو ہے کپڑے وپڑے سب اتار دے کہ مہاویر جی نے آخر میں کپڑا بھی دوسروں کو دے دیا تھا. تو ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ آسمان ہمارا اوڑھنا ہے، زمین بچھونا ہے، پورے ننگ دھڑنگ. اور ان کے آگے پیچھے لوگ بھگتے ہیں عقیدت سے، اس کو برا نہیں سمجھتے. آپ سوچئے کہ عام حالات میں اگر کوئی انسان کسی عورت کے سامنے کپڑے اتارے تو برا مانے گی، گالی دے گی، چپل مارے گی، کچھ نہیں ہو سکا تو کم سے کم ناراض ہو کے منہ پھیر لے گی، اس کو پسند نہیں کرے گی. لیکن وہی جب ایک بدعقیدگی آئی، توحید کی بجائے شرک کا ایک عقیدہ آیا کہ یہ پہنچے ہوئے ہیں جو ننگ دھڑنگ ہیں، تو ان کے پیچھے جا کے چھونے اور تبرک حاصل کرنے کے لیے لپک رہی ہیں عورتیں سرے عام راستوں پر. ہم نے دیکھا جب شرک آتا ہے، توحید نہیں ہے، تو کس چیز کو کیا مقام دینا چاہیے یہ عقل ماری جاتی ہے. تو شرک کی بنیاد پر کتنی بڑی بڑی حماقتیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں خزانے ڈھونڈے جاتے ہیں، خزانے ڈھونڈنے کے لیے کوئی گھر کی کھدائی کر دیتا ہے، کوئی جمع پونجی بھی ختم کر دیتا ہے. خزانہ مل جائے گا تو سارا معاملہ حل ہو جائے گا، تو اس کے لیے یہ لانا، وہ کرنا، یہ جلانا، وہ قربان کرنا، تو جو جمع پونجی دولت ہے وہ بھی ختم کر دیتے، بھی کلاس ہو جاتے. اب اس خزانے کی تلاش میں بدعقیدگی ہے تو کوئی بیٹے کو مار دیتا ہے، کوئی خود کے بیٹے کو نہیں مارنا چاہتا تو کسی بچے کو، بچی کو اغوا کر کے لا کے مار دیتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا. ہمارے جو قوم ہے، میں نے ذکر کیا، میں نے ایک عربی کتاب میں پڑھا کہ گاندھی جی کہتے تھے کہ جو گائے ماں ہے، گائے ماں، گو ماتا کہتے ہیں وہ لوگ، ابھی یہ بات بولیں تو ان کو برا لگا لیکن غور کریں، گائے ماں جو ہے وہ ہماری اصلی ماں سے زیادہ فضیلت والی ہے. یہ وہ بیان کر رہے ہیں، دیکھیں کتنے ذہین اور بڑے شخص ہیں، راشٹرپتا کہلاتے ہیں ہندوستان میں، اور پنڈت جواہر لال ان کو مہاتما کا لقب دیا، مہان آتما، اعلیٰ روح. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر صحیح ہے تو کہہ رہے ہیں، اور نہیں تھی تو وہ مانتے ہی ہیں کہ گائے ماں ہماری اصلی ماں سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصلی ماں 2 سال دودھ پلاتی ہے، زندگی بھر خدمت لیتی ہے. دیکھیے یہ پیمانہ ہو گیا بدعقیدگی کا کی بنیاد پر. اور گائے ہم سے تھوڑے سے چارے، تھوڑی سی خدمت لیتی ہے، زندگی بھر دودھ دیتی ہے. اصلی ماں کا یہ ہے اور وہاں یہ ہے، ایسے کئی موازنہ کرتے ہوگا کہ اصلی ماں مر بھی گئی تو بہت خرچہ کرواتی ہے، لکڑیاں خریدو، چندن اور یہ اور وہ اور فلاں اور فلاں. گائے ماں مر کے بھی یہ چمڑا، ہڈی اور سینگ دے کے ہم کو فائدہ پہنچاتی ہے. آپ اس سے مطمئن ہو گئے کہ جو میں بیان کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑی
قیمتی بات ہے, عقل مندی کی بات ہے. اس سے زیادہ حماقت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری اصلی ماں جس نے ہمیں 9 ماہ پیٹ میں رکھا, چند لمحوں کے لیے پیٹ میں رکھنے کی جو تکلیف وہ برداشت کرتی ہے, پیدائش کے بعد ہماری تکلیفوں کو سہارنے کے لیے موسموں کی تبدیلی میں ہمارے لیے جو قربانیاں دیتی ہے, نیند کو قربان کرتی ہے, جس جذبے کے تحت ممتا شفقت کو نچھاور کرتی ہے, وہ ایک لمحے کا برابر یہ ساری چیزیں زندگی بھر کا دودھ نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ توحید نہیں ہے تو آدمی کا دماغ کیسا ہوا؟ اب یہاں کئی سوال اٹھتا ہے. ابھی بیل کو بھی رشتہ دار بتا کے گون سے ہتیا کر دی. کچھ ریاستوں میں کچھ میں نہیں ہے, یہاں جذبات مجروح ہوتے ہیں, وہاں نہیں ہوتے. بھینس کو نہیں بول رہے ہیں. پھر بکری بھی تو دودھ دیتی, بکری کا دودھ بھی استعمال ہوتا ہے, گوشت استعمال ہوتا ہے, وہ تو وہ لوگ بھی کھاتے ہیں بہت سارے, ان کے بھی اس کے چمڑے اور ہڈیاں اور سینگیں بھی کام آتی ہیں. وہاں کیوں یہ فلسفہ چلا گیا؟ ایسی چیزوں پر آپ غور کیجئے کہ ایسی کئی چیزیں جس کو عام حالت میں ایک آدمی کہے گا کہ یہ انتہائی بیوقوفی کی بات ہے, حماقت کی بات ہے, وہ ایک آدمی کو جب عقیدہ جوڑ کے بول دیا جائے گا, توحید نہیں رہے گی, تو وہ اسے قبول کر لے گا. کتنی چیزیں ہندوستان میں اور ہمارے لوگوں میں مشہور ہے. سانپ جو ہے وہ آنکھوں میں تصویر لے لیتا ہے, جب اتنے سال کا ہو جاتا ہے تو اچھا داری ہو جاتا ہے. ہمارے غیر مسلم ڈرائیور نے کہا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے اور اس کو تلوار کی شکل اختیار کر لیتا ہے, اگر اس کو کہیں چھو دیں تو جو ہے وہ لوہا جو ہے چاندی بن جائے گا. تو میں نے کہا پھر اس کے اگر ایک بھی ایسی تلوار مل جائے, ایسا سانپ مل جائے جس کو چھو دینے سے ساری چیزیں چاندی میں تبدیل ہو, تو پھر ہمارے ہندوستان کو میکسیکو سے بڑا چاندی کو پیدا کرنے والا بن جائے. ایک اگر پوری کائنات میں ایک بھی ہے کہ ایسی تلوار, اور یہ تصویر کہاں سے آ گئی؟ بدعقیدگی. مجھے لگا, میں نے اس کو سمجھایا کہ ہمارے اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جینوں کو پیدا کیا ہے, ان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں. جن سانپ کی شکل میں آ سکتا ہے. اب ہو سکتا ہے کسی قصے کہانی میں یا کسی کے مشاہدے میں ماضی میں آیا ہو کہ جن شیطان جو ہے سانپ بنا, سانپ سے یہ بنا, تو اس کو اچھا دھاری سانپ کا عقیدہ بنا کے پتہ نہیں کیا کیا گڑھ لیا گیا. اور پھر اس بنیاد پر بہت ساری حماقتیں ہوتی ہیں. پوجا ہونے لگی, اس کی تلاش ہونے لگی, اس کے ذریعے سے خزانے اور معلوم نہیں کون کون سی چیزوں کو ڈھونڈا جانے لگا. یہ تو میں اشیاء کے متعلق بتا رہا ہوں. توحید کے نہ ہونے سے چیزوں کو اس کے مقام پر نہ رکھنے کا ایک زیادہ اہم پہلو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بزرگ کو جب بزرگ مانتا ہے تو اس کے مقام سے اٹھا کر نبی اور اللہ کے درجے تک پہنچا دیتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے, نبوت پیش کی, تو عیسائیوں نے پہلے, یہودیوں نے آپ کو نبی بھی نہیں مانا, جو تھے وہ نہیں مانا, کفر کیا. اور نصارہ نے جب مانا تو شاؤل یا پولس جس کو بعد میں نام دیا گیا, اس نے ایسا عقیدہ گڑھا کہ اب اللہ کا بیٹا اور الہ بنا دیا, نعوذ باللہ. پہلے وہ بھی نہیں مانا جو تھے, مانا تو وہ مان لیا جو نہیں تھے, ان کو ان کے مقام سے بڑھا دیا. یہ توحید کے صحیح نہ ہونے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان جس سے محبت کر رہا ہے تو یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس محبت کی حد کیا ہے. بہت اہم بات بیان کر رہا ہوں. دنیا میں جتنے لوگ شرک کرتے ہیں نا, وہ اس نقطے کو نہیں سمجھتے. ایک نیک انسان, بزرگ بابا ہیں, ان سے محبت ہونی چاہیے. ایک عام مسلمان سے مسلمان کو محبت ہونی چاہیے, بزرگان دین سے اور زیادہ, صحابہ کرام سے اور زیادہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخلوق میں سب سے زیادہ محبت ہونا ایمان کا حصہ ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک دائرہ ہے, اتباع کا ایک دائرہ ہے. آپ کے بارے میں عقیدہ تو محبت کا ایک خاص حد ہے. اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ مجھ کو بہت 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 محبت ہے, اتنی ہے کہ میں آپ کو اللہ مانتا ہوں, جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ بن کر, تو مشرک ہو گیا. اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں کر رہا ہے. اب جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب, اللہ کی طرح نہیں ہے, نور مجسم نہیں ہے, ورنہ آپ بھی اللہ کا بیٹا جو کہتے ہیں ان کی طرح ہو جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مختار کل, ہر چیز کا اختیار رکھنے والے نہیں تھے, تو ان کو لگتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. جبکہ ایسا کہنے والے رسول کی شان تو ہے ہی, اللہ کی شان میں بھی گستاخی کر رہے ہیں کہ شرک کر رہے ہیں. اللہ کے جیسا کوئی نہیں. توحید ہے یہ. تو جب توحید نہیں ہے تو کس کی محبت کس درجے تک ہونی چاہیے, کس کو کیا مقام دینا چاہیے, یہ طے کرتی ہے توحید. جب انسان کے پاس توحید نہیں ہے تو نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بڑا ہے.
فلاں امام فلاں بزرگ، پھر ان کے بارے میں نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی باتیں کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، پانی پہ چلتے تھے. ابھی کل بیان کر رہا تھا کہ ان کی عمر 70 سال کی تھی لیکن 80 سال تک عشاء کے وجہ سے فجر کی نماز پڑھتے تھے. اور لوگ مان لیتے ہیں، لوگ مانتے ہیں، ایسی الٹی سیدھی باتوں کو مان لیتے ہیں کہ فلاں بزرگ کو طیش آیا تو پہاڑ پھینک کے مار دیا، دوسرے نے گھور کے دیکھا تو ہوا میں پہاڑ رک گیا. تو میں اس کو بولتا ہوں کہ کیا یہ ایسا تھا؟ کرامت کھیلتے تھے. معجزے اور کرامت کے تعلق سے جو اہل سنت کا عقیدہ توحید کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت فیصلے کے بغیر کوئی معجزہ، کوئی کرامت کا ظہور نہیں ہوتا. کوئی بابا کتنا بھی طیش میں آ جائیں، کتنی بھی خواہش ہو، اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہتے تھے، اللہ کے حکم سے مردے کو اٹھاتے تھے. ان کی طاقت نہیں تھی، اللہ کی تھی. یہ عقیدے کا حصہ ہے ہمارے، اور یہ توحید سے جڑی ہوئی بات ہے. جب یہ توحید نہیں رہی تو لوگوں نے ان بزرگوں کی بزرگی کو جوڑ دیا اللہ کی الوہیت سے، ان کے معجزے اور کرامت کو ان کی طاقت مان لیا، اور پھر ان کے دروں پر جا کر ان کو وسیلہ بنا کر بلکہ براہ راست ان سے دعا کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، وہ چیزیں کر رہے ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے. توحید کا نہ کرنے اور نہ اختیار کرنے والا بے وقوف ہوتا ہے. ہاں، منافق، توحید سے محروم جو لوگ ہیں ان کی کئی شکلیں ہیں، یا تو منافق ہیں یا کافر ہیں یا مشرک ہیں. منافقین کے بارے میں سورہ بقرہ میں ابھی آپ نے سنا کہ وہ کہتے ہیں ہم مسلح ہیں، لیکن وہ فسادی ہیں، بگاڑ پیدا کرنے والے. دیکھیے آج فساد جو پیدا کرتے وہی حقوق انسانی کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جنگوں کو چھڑ کے ہتھیار کو بیچ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں. جو خطرہ ان کے دین کے لیے ہے اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کے لیے خطرہ ہے، جبکہ وہ اہل حق ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ لوگ عقل مند، میں وہی کہہ رہا ہوں. آگے قرآن نے منافقین کے بارے میں یہ بھی کہا کہ جیسے یہ فسادی ہیں یہ بے وقوف بھی ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے منافقوں سے کہ ویسے ایمان لے آؤ جیسے لوگ ایمان لائے. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو کہتے کیا ہیں کہ کیا ہم ویسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. وہ کسے کہہ رہے تھے بے وقوف؟ الناس سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام، انبیاء کے بعد سب سے اونچے درجے والے، سب سے ذہین لوگ، سب سے زیادہ گہرے علم والے. ان کو کہہ رہے ہیں منافقین کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان کے جیسا ہم بھی ایمان لے آئیں گے. آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ، قرآن حدیث کی بات کرنے والے لوگ بے وقوف ہیں، فقہ الواقع سے محروم ہیں، دنیا میں کیا چل رہا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کوئی کہیں بھی پہنچ گئے ہو، باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے. وہ آسمانوں پہ پہنچنے والے ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہیں. یہ ہے جدیدیت. ماں باپ کو گھر سے نکال کے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا. بیٹا باپ کو پوچھ نہیں رہا ہے، مر گیا تو پیسہ بھیج دیا کہ ہاں میں پیسہ بھیجتا ہوں، تجہیز تکفین کر دو، چھٹی نہیں ہے. گھر میں رہیں گا تو ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہوگا، اس لیے اولڈ ایج ہوم بھیج دو. یہ جدیدیت ہے. ایسا لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ نیا حل پیش کیا جائے توحید کو چھوڑ کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نہ ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن میں الا انہم ہم السفہاء، نہیں یہی بے وقوف ہیں، لیکن سمجھتے نہیں، جانتے نہیں. ولکن لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، جاہل ہے، سمجھتے ہیں بڑے علامہ ہیں. یہ ایک سبب یہ ہے کہ توحید کی انسانی زندگی پر ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے، وقت زیادہ ہو گیا کیا؟ کہاں تک ہے مجھے بتا دیجیے، ایک دم لاسٹ ہو گیا 10 منٹ. اور میں نے کہا کہ جتنا بیان کریں کم ہے، پھر بھی 2-4 نکات شارٹ میں اختصار کے ساتھ بیان کر دوں کہ توحید جو ہے دنیا اور آخرت کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرنے، اور میں اس میں جوڑ دوں اس کا سامنا کرنے، جھیلنے اور صحیح موقف اختیار کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا عنصر ہے. ہاں آپ دیکھیے، ابھی میں نے کہا غزہ کے اس میں مثال میں بیان کیا نا کہ مسلمانوں پر مصیبت ہے، پریشانی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قصہ ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، قرآن میں موجود ہے. وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کس نے کی؟ اللہ نے، توحید نے. ان کا موقف کیا تھا؟ توحید. اتنی مصیبتیں، اتنے خطرناک اور نازک حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام اور سچے مومنین گھبرائے نہیں، ٹوٹے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھی، اس نے شکایت کی. سورہ یونس میں پڑھیے، ٹائم نہیں ہے. کہہ رہے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے، تمہارے آنے کے بعد بھی تکلیف جھیل رہے ہیں. شکایت کی نبی سے، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آنے کے بعد بھی، آنے سے پہلے بھی. ہمارا کیا ہے، یہ تو فرعون ہم پر مسلط ہے.
تسلی دی حضرت موسیٰ میں. اور کیا تسلی دی؟ کہ اللہ کو پر اعتماد کرو، اللہ کو پکڑ لو، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ. دیکھیے وہاں کیا طاقت تھی. آج کے نوجوان بولیں گے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس اتنی طاقت ہے، ہتھیار ہے، فوج ہے، اسباب ہے، اور یہ نماز پڑھنے کی بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ پہ بھروسہ اور دعا کرنے کی بات کر رہے ہیں. واقعہ پڑھیے سورہ یونس میں، اس میں حضرت ذی-النون، قرآن نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وہ مچھلی کے پیٹ میں کہتے رہے، اللہ نے سنی کہ نہیں سنی؟ کون سا نیٹ ورک تھا، کون سا ذریعہ تھا، کون سی ترقی یافتہ مشین ان کے پاس تھی؟ کس سے انہوں نے دہائی دی، کس کو بیان کیا؟ کس نے بچایا؟ توحید نے بچایا. اللہ سے دعا کی لا الہ الا انت، کلمہ توحید، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں گنہگار غلط کار تھا، مجھ سے خطا ہو گئی، ظالمین میں سے تھا، معاف کر دے. ہاں اسی طریقے سے دعائیں کر بتائی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول اللہ نے. آپ اگر پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، تو بخاری مسلم کی وہ دعا ہے کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب کیا ہے، یہ تین کلمات، تین جملے بتائے گئے، تینوں مرتبہ لا الہ الا اللہ. کہیں یہ نہیں ہے اس میں کہ اللہ مجھ کو مصیبت سے نکال دے، لیکن اس کو مصیبت اور پریشانی کی دعا بتائیے. توحید سے ہماری مصیبت دور ہوتی ہے. لاجک کہاں ہے لاجک. ہاں کہا اسی طرح ایک حدیث میں ہے مسند احمد کی کہ اگر تکلیف میں ہے تو آپ کہیے اللہ اللہ لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا. یہ آپ کے ٹینشن کا علاج بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح دعائیں کر پڑھیے، اللہم انی عبدک و ابن عبدک، ٹینشن کا علاج یہ بتا رہے ہیں. حضرت فاطمہ کا واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، خادم لانے گئی، آپ نہیں تھے، بعد میں آ کے آپ نے رات میں بتایا ان کو کہ خادم سے اچھی چیز کیوں بتاؤں تم کو، جب بستر پہ سونے کے لیے آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. اور یہ کہے کہ میں اکثر مجلسوں میں پوچھتا ہوں، ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہے ہیں، کہ اگر آپ کی بیوی، آپ کی والدہ آپ سے کہے کہ بیٹے جاؤ وہ واشنگ مشین لے آؤ، آپ بولیں گے امی یا اپنی بیوی سے کہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تو کیا ہوگا؟ گھر میں گھمسان ہو جائے گا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں. حضرت فاطمہ ہاتھ کے چھالے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں خادم غلام مل جائے تو گھر میں محنت ہوگی، کام ہوگا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ عمل بتا رہا ہوں جو خادم سے بہتر ہے. تھوڑی دیر کے لیے لاجک سوچئے. آج کا یہ نوجوان تبصرہ کیا کرے گا مولویوں کو جس طرح بولتا ہے وہ، کہ یہ تو بہت پرانی بات کر رہے ہیں. ارے ہاتھ کے چھالے کا علاج سبحان اللہ الحمدللہ سے کیسے ہوگا؟ گھر کا کام کیسے ہوگا؟ جب آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں گے تو آپ کی توحید مضبوط ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ کی برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا، مصیبت جھیلنے کا حوصلہ دے گا، اطمینان سکون ملے گا، یہ مصیبت دور ہوگی، پریشانی دور ہوگی. توحید اس پریشانیوں کو دور کرنے کا سب سے زبردست جو ہے ہتھیار اور ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون ملتا ہے. جب یہ سکون ملے گا تو آپ کے لیے بڑے سے بڑے مشکل حالات میں بھی مسائل آسان ہو جائیں گے. اسی طریقے سے توحید انسان کو متین اور امین بناتا ہے، متانت والا، وقار والا، کہیں جھکتا نہیں، امانت والا، اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کرتا، بے ایمانی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جواب دہی کا احساس رہتا ہے. توحید انسان کو سب سے بڑا جواب دہ بناتی ہے. صرف یہ ایک پوائنٹ بات کرے تو آج دنیا کو سکھانے کی ضرورت ہے. جو حکومت مل جاتی ہے، عہدہ مل جاتا ہے، منسٹری مل جاتی ہے یا کوئی اور چیز مل جاتی ہے تو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بہت چالاک ہیں. آپ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما خلیفہ بن گئے، کتنا اونچا مقام ملا، پورے عالم اسلام کے خلیفہ تھے. لیکن ان کی زندگی کیسی تھی؟ ان کی زندگی ایسی تھی کہ بیت المال سے اپنی ضرورت سے زیادہ لیتے نہیں تھے، جو لے سکتے تھے وہ بھی کٹ کاٹ کسر کر کے لیتے تھے. حضرت عمر کیا ہے، لاٹھی کو اپنی تکیہ بنا کے درخت کے نیچے سو رہے ہیں، راتوں کو گشت لگا رہے ہیں. حاملہ عورت کا معاملہ آیا، اپنی بیوی کو لے جا کے اس کی زچگی کروائی اور اس کے سامان کو اپنی پیٹھ پر لاد کے لے گئے. کسی نے کہا میں پہنچا دیتا ہوں، کہا قیامت کے دن میرا ساتھ نہیں دو گے تم. کسی نے پوچھا کہ تم لوگوں کی اس طرح پوچھ تاچھ کیوں کرتے ہو؟ کہا میں خلیفۃ المسلمین بنایا گیا ہوں. قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تیری خلافت میں فلاں شخص بھوکا تھا، فلاں جانور کو ظلم ہوا، تو نے کیا کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ توحید تھی کہ اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا. یہی توحید ہے. معیذ اسلمی، غامدیہ، دوسرے صحابہ جنہوں نے گناہ کیا، غلطی کی، زنا سرزد ہو گیا، اللہ کے رسول سے آ کے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اصبت حدا، میں حد کو پار کر گیا، مجھ پر حد نافذ کیجئے، اسلام کی سزا دیجئے.
واقعات کا موقع نہیں ہے. آپ بار بار سنتے ہیں, غور کیجئے. ہمارے یہاں مائیں بہنیں, اور آپ سوچئے کہ ہم میں سے کسی میں یہ جرأت ہے کہ آ کے کہیں عدالت کے سامنے کہ میں نے زنا کر لیا ہے, مجھ کو رجم کر دو. پھر پیٹ میں بچہ ہو, بچے کی ولادت ہو, کھانا کھانے لگے وہ, پھر لا کے پھر کہیں کہ لیے بچہ لے لیجیے اور مجھ کو جو ہے سزا دیجیے. غامدیہ نے کیا, کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ اس انسانی زندگی پر, میں نے ابھی بتایا کہ جو جتنا اعلیٰ توحید والا ہوگا اس کا ایمان اس کو اتنی اعلیٰ انسان بنائے گا. ان کی توحید انتہائی اعلیٰ تھی, تو یہ جرأت تھی ان کے اندر, قبول کیا گناہ اللہ کے ڈر سے. جب اللہ کی توحید ہوگی تو دل میں اللہ کا ڈر ہوگا. اللہ کا ڈر ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا, ظلم نہیں ہوگا. آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ اللہ مجھ کو طاقت مل گئی ہے, میرے پاس پاور ہے, پیسہ ہے, جتھا ہے, تو کمزوروں کو دبا لوں گا, ان کی زمین ہڑپ کر لوں گا, ان کا حق مار لوں گا. نہیں, وہ جانے گا کہ میرے اوپر میرا رب ہے جو دیکھ رہا ہے. ابو مسعود انصاری نے اپنے غلام کو مارنے کے لیے ہنٹر اٹھایا, پیچھے سے آواز ہوئی کہ اس غلام پر جتنی تمہاری طاقت ہے اس سے کہیں زیادہ تم پر طاقت رب العالمین رکھتا ہے. ہنٹر چھوٹ گیا, صرف آواز سن کے پلٹ کے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وقت غلام کو آزاد کر دیا, اس سے معافی مانگی. یہ اللہ کا ڈر ظلم گناہ سے روکتا ہے انسانی زندگی پر. میں اس کی آج کتنی ضرورت ہے. لوگ ڈگریاں حاصل کر کے گھپلے کر رہے ہیں, دنیا کے سب سے بڑے سیٹ بننے کے بعد بھی رشوت کا معاملہ کر رہے ہیں, ملکوں میں کیس درج ہو رہا ہے. بہت اونچے ہیں لیکن بے ایمان ہیں, کرپٹ ہیں, بدعنوان ہیں. کیوں؟ ڈگری ہے, پیسہ ہے, توحید نہیں ہے. جب توحید نہیں ہے تو آدمی اسی طرح فسادی بن جاتا ہے. آج بڑے بڑے پیسے والے جن کے پاس توحید نہیں ہے وہ بڑے بڑے فسادی ہیں. وہ حکومتیں جن کے پاس توحید نہیں ہے وہ فسادی ہیں, فساد پھیلا رہی ہیں. وہ سامنے سے یا پیچھے سے ایسی چیزوں کو پھیلاتی ہیں جس سے دنیا میں پریشانی ہو, غریب اور غریب ہو, امیر اور امیر ہو, ان کی پریشانی پہ بل نہیں آتا. بچے لوگوں کو پہلے بیماری دوا بیچنے کے لیے لوگ پہلے بیماریاں پھیلاتے ہیں. ابھی کووڈ کے ٹائم یہ چیز سامنے آئی, ویکسین پر اتنی بات ہو رہی تھی. آج کمپنی قبول کر رہی ہے کہ ہاں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں, موت ہو سکتی ہے, اچانک اموات ہو رہی ہیں, تو لوگ خود کو قبول کر رہے ہیں کہ اس کے ویکسین کا نتیجہ ہے. کون اس کا ذمہ دار؟ ہاں, بیوپار جب کرتے ہیں تو بے ایمان بن گئے. اللہ کا ڈر نہیں ہے. لوگوں کی جیب سے پیسہ لینے کے لیے لوگوں کی جانیں بھی نکال لی, کچھ کو مارا اور پھر ڈرا کر لوگوں کو دوا بیچی. ڈاکٹر بن جاتا ہے آدمی, کہتا ہے کہ اب بھی آپریشن نہ کیا گیا تو بچے کی اور اس کی ماں کی جو ہے موت کو خطرہ ہے, جان کو خطرہ ہے. پتہ چلا کہ نہیں, ڈاکٹر صاحب صرف پیسہ بنانے کے لیے یہ کہہ رہے تھے. تو علم نے اس کو اچھا بنایا کیا؟ اس کے پاس میڈیکل کا علم تو ہے, توحید نہیں ہے نا. دوسری ڈگری ہوتے ہوئے بھی وہ اچھا انسان نہیں بن پا رہا ہے. ڈاکٹر بہت اچھا بن گیا, انجینئر بہت اچھا بن گیا, ٹیچر اور فلاں بن گیا, وزیر اعظم بن گیا, صدر جمہوریہ بن گیا, لیکن توحید نہیں ہے تو ظالم ہی بنے گا. ایک چیز اور اسی میں ہے کہ جو توحید والا ہوگا وہ امانت داری ذمہ داری نبھائے گا. اسی طرح توحید کے ذریعے سے شیاطین کے شر سے بچا جاتا ہے. جتنی بھی دعائیں آپ پڑھتے ہیں صبح شام کی, شیطان سے بچنا ہے, آیت الکرسی پڑھیں, سب میں توحید ہی توحید ہے. آخری ایک بات پیش کر رہا ہوں, دو باتیں, کہ توحید جو ہے وہ انسان کے دل سے کینہ کپٹ, حسد اور حاسد کے شر کو دفاع کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. آپ کے دل میں کینہ کپٹ ہے, اس کا علاج ہے توحید. آپ کے دل میں, ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں, کسی کے تعلق سے حسد ہے, ارے اس کے گھر میں تو یہ مشین ہے, اس کو اتنی دولت ملی ہے, اس کو یہ منصب ملا ہے, میں اتنا قابل ہوں اور میں غریب ہوں, وہ اتنا جاہل ہے اور اتنا پیسے والا ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہمیں. تو اس کو سمجھ میں کب آئے گا؟ جب آپ کے اندر میں توحید ہوگی. آپ یہ مانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے, وہ یہ جانتا ہے, وہ علیم بھی ہے, حکیم بھی ہے, کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے, کس کو نبی بنانا ہے, کس کو صدیقیت کا درجہ دینا ہے, کس کو توفیق نہیں دینا ہے, کس کو خوبصورت بنانا ہے, کس کو امیر بنانا ہے. ہم صبح شام کہتے ہیں رضیت باللہ ربًا, مطلب کیا ہوا؟ کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں. مجھے غریب بنایا, چھوٹا بنایا, مجھے تکلیف دی, میرے گھر میں کوئی پریشانی مصیبت بیماری ہے, اللہ نے دی ہے, اس کی مشیت ہے, حکمت ہے, کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. یہ توحید کا اثر ہے. آپ اگر خوبصورت ہیں تو مجھے یہ بھی یقین رہے گا کہ آپ کو بنانے والا بھی اللہ ہے, مجھے بھی. میں بدصورت ہوں, میری ایک آنکھ نہیں ہے, ایک ٹانگ نہیں ہے, میں مثال دے رہا ہوں, فرض کیجئے دیکھ رہا ہوں تو یہ نہیں کہوں گا ارے اللہ نے مجھ کو ایک ہی ٹانگ دی, ایک ہی آنکھ دی, اس کو دونوں دی, اس کو صحت مند, مجھے نہیں بنایا. تو ایسا کرنے سے ناشکری کرے گا آدمی, اللہ سے شکوہ شکایت کرے گا, تقدیر پر کو کوسے گا. لیکن جب توحید ہوگی تو دیکھیے آج ہمارے یہاں بہت سے, میں نے سنا ہمارے یہاں کے نوجوان کہتے ہیں ارے فلسطین میں اتنا کچھ ہو رہا ہے, اللہ دعا نہیں سن رہا ہے.
لیکن فلسطینی بچوں کی کس کلپ میں نے سنی، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ علی کل حال، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے ہم خوش ہیں، اللہ کا فیصلہ ہوگا، یہ ہماری آزمائش ہے، اللہ ہم کو کامیابی دے۔ یہ وہ ٹوٹے پھوٹے اور مظلوم لوگ کہہ رہے ہیں ایمان تھا، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، تو اللہ آزماتا ہے۔ چنانچہ توحید جو ہے ہمارے دل کے کینہ کپٹ اور حسد کا علاج ہے۔ آج ساری مصیبتیں ہمارے گھروں میں، رشتہ داروں خاندانوں میں، ایک عورت کی دوسرے عورت سے، ساس بہو کا جھگڑا، جو ہے ایک ہی گھر میں ایک دو بھائیوں کی بیویوں کا جھگڑا، بہن بہن کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، حسد جلن سے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جب حسد ہم کرتے ہیں، کسی سے جلتے ہیں کہ اس کو ایسا کیوں ملا، اس کی یہ ترقی کیوں مل رہی ہے، یہ ہماری توحید کی کمزوری ہے۔ اگر آپ توحید کو مضبوط کر لیں تو یہ چیزیں، کسی مسلمان کی ترقی کو دیکھ کر آپ کو خوشی ہوگی۔ مجھے اکثر حیرت ہوتی ہے اس بات پر، میں نے دیکھا عربوں میں کہ وہ کسی مسلمان کو کچھ بھی ملے، ڈگری ملے، ہمیشہ دعا دیں گے، خوش ہوں گے، حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہمارے ہندوستان میں آپ کوئی ترقی والا دیکھیں، ملے گا ہی نہیں ایسا کہ اس سے حسد جلن کرنے والا خود اس کے قریب میں کوئی نہ ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری توحید انتہائی کمزور ہے۔ ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہو رہے جب حسد کر رہے ہیں، اس کو یہ کیوں ملا، مطلب اللہ نے دیا تو غلط دیا۔ یہود نصارہ اعتراض کرتے تھے کہ بھائی وہی ملے تھے کیا رسول بنانے کے لیے، تو اللہ نے ان پر رد کیا۔ کیا اللہ علم رکھتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہاں کس کو رسول بنے، کہاں رسالت رکھے۔ کیا اللہ کی رحمت کی تقسیم یہ لوگ کریں گے؟ تو آپ اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں، مجھے دینا چاہیے، فلاں اور فلاں کو دینا چاہیے۔ تو توحید اگر ہوگی تو آپ یہ چیزیں نہیں سوچیں گے۔ اور توحید جو ہے وہ انسان کے دل سے کبر و گھمنڈ، غلو کو نکالتی ہے اور تواضع اور عاجزی پیدا کرتی ہے، اچھا انسان بناتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ انسان تھے اور سب سے متواضع تھے۔ ہاں، ایک لونڈی بھی حضرت انس کہتے ہیں اگر آپ کا ہاتھ پکڑ کر چاہے کہ اپنے کام کے لیے لے جائے تو آپ چلے جاتے، بچوں کو سلام پہلے کرتے۔ آج ہمارے یہاں شان کے خلاف سمجھا جائے گا۔ اور تکبر، گھمنڈ جو ہے یہ دنیا میں ہر قسم کی بیماریوں کا بہت بڑا سبب ہے۔ ابلیس نے اللہ کا قانون جب نہیں مانا، حکم نہیں مانا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا۔ فرعون نے انکار کیا، استکبار اور علو کا لفظ ہے قرآن میں۔ دوسری قوموں نے اپنی امتوں کو رد کیا، تو قرآن میں آپ دیکھیں کہ کانوا یستکبرون، وہ استکبار کرتے تھے۔ ہاں، والذین کیا ہے، ان الذین یجادلون فی آیاتنا، ہاں فی آیاتنا من بغیر سلطان اتاہم ان فی قلوبہم الا کبر۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ ہماری دلیلوں آیتوں کے بارے میں بغیر نشانی، بغیر دلیل کے، بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، ان کے دل میں تکبر ہے، میں ایسا، میرا خاندان ایسا، میری نسل ایسی۔ اس تکبر اور عصبیت کی بنیاد پر وہ اللہ کی آیتوں اور دلیلوں کو قبول نہیں کرتے، نبیوں کی بات مانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، ایک شخص سیدھے ہاتھ سے کے بجائے الٹے ہاتھ سے کھانے لگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحابی رسول۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، کل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو اس نے کہا لست طاعت، میری طاقت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بد دعا دے دی۔ کتنی چھوٹی بات لگتی ہے ہمارے نزدیک، اتنی چھوٹی سی بات پہ بد دعا دی، طائف والوں کو بد دعا نہیں دی تھی۔ حضرت سلمہ بن اکوع نے بتایا کہ اس کو اللہ کے رسول نے بد دعا اس لیے دی کہ نبی کے حکم کو نہ مان کر اصل میں اس نے اس لیے قبول نہیں کیا کہ اس کے دل میں تکبر تھا۔ غور کیجئے، اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، یہ سنت ہے، اور آپ نہیں مان رہے ہیں، تو آپ میری بات نہیں، رسول کی بات کو رد کر رہے ہیں، اور رسول کی بات کو رد کر رہے ہیں مطلب آپ کے دل میں تکبر ہے۔ مطلب جو بھی انسان حق کا رد کرے، سنت کو نہ مانے، قرآن حدیث کی بات نہ مانے، اس کے دل میں تکبر ہے، اور تکبر جس کے دل میں، اس کے دل میں توحید نہیں ہے۔ توحید ہوگی تو جھکے گا، ہر نماز میں، اذان میں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تکبر کرنے والا کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، اللہ کی، رسول کی اور فلاں کی بات کو میں کیوں مانوں؟ ہاں، اس لیے تکبر کا علاج جو بہت سارے گناہوں کا سبب ہے، توحید ہے۔ اس کے علاوہ توحید کے ذریعے سے انسان کو ہدایت اور امن تام ملتی ہے دنیا اور آخرت میں۔ مصیبتوں میں یہ صبر کا ذریعہ ہے۔ ہاں، اور صبر اگر آدمی سیکھ جائے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ وجدنا خیر عیشنا بالصبر، ہم نے اپنی زندگی کا جو کہ بھلائی ہے، خوشگواری ہے، صبر کے ذریعے سے پائی ہے۔ اگر ہم صبر کرنا سیکھ جائیں تو دنیا کی مصیبتیں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ تغابن کی، پڑھیے۔ اس آیت کی تشریح میں علقمہ کہتے ہیں، حضرت ابن مسعود کے شاگرد، کہ اگر کسی انسان کو مصیبت پہنچتی ہے، مسلمان کو، تو وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ کی طرف سے جانتا ہے تو اس پر شکوہ شکایت، جزا فضا، نوحہ و ماتم نہیں کرتا، بلکہ اس کے سامنے سر جھکاتا ہے اور تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے تو مجھے منظور ہے۔ یہ صبر، تقدیر پر رضامند ہونا کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے مجھے قبول ہے، یہ توحید سے پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے، میں نے بہت کم چیزیں بیان کی، خودداری، انسان کے اندر بہادری، انسان کے اندر حیا آئے گی تو
اکیلے میں بھی گناہ کرنے سے بچے گا، اکیلے میں بھی موبائل کو غلط استعمال نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے بارے میں اس کا جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا، وہ دیکھ رہا ہے، وہ پکڑ کرے گا، وہ عذاب دے گا، اتنا ہی وہ اچھا انسان بنے گا. چوری چھپے بھی گناہ کا کام نہیں کرے گا. ہاں، اگر کبھی سرزد ہو جائے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا. انسانی زندگی کو سنوارنے سجانے والی چیز، سب سے زیادہ اہم، سب سے ضروری چیز کوئی ہے تو وہ توحید ہی ہے. توحید کے بغیر کوئی انسان اچھا انسان نہیں بن سکتا، کوئی انسان جنتی نہیں بن سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا انسان بننے کی اور انبیاء کرام کی تعلیمات جیسا انسان بنانے کی کوششیں تھی، اس کی جوہر، اس کی بنیاد ہے توحید. لہٰذا اس پر سب سے زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توحید کو سمجھنے اور اسے اپنے دل و دماغ اور اپنی زندگی میں رچانے بسانے کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیوں سے نوازے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم.